بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک نہایت ہی اہم ہے۔ آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کیا صدقہ بہن بھائیوں کو دے سکتے ہیں یا صدقے کا گوشت گھر کھا سکتے ہیں۔ صدقہ نکالنے کا مکمل طریقہ کیا ہے؟ کیا صدقہ بتا کر دینا ضروری ہے؟ اور کچھ اکثر میری بہنیں کومنٹ میں سوال کرتی ہیں، پوچھتی ہیں کیا صدقہ حیض کی حالت میں عورت دے سکتی ہے؟ تو جی ہاں، صدقہ حیض کی حالت میں عورت دے سکتی ہے۔ اس میں شریعت نے منع نہیں کیا، عورتیں حیض کی صورت میں صدقہ دے سکتی ہیں۔ محترم ناظرین، اکثر جب عورتیں صدقہ کرتی ہیں تو وہ اپنے بچوں کے سر کے اوپر سے 7 چکر دائیں اور 7 چکر بائیں لگاتی ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنا شرک ہے، لیکن نہیں، شرک تو نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا شریعت میں بھی نہیں ہے، کہیں بھی نہیں لکھا ہوا۔ محترم ناظرین، لیکن اب یہ مت سوچنا کہ سر کے اوپر سے وارنا، ہاتھ لگانا کوئی گناہ ہے۔ کوئی گناہ نہیں، کوئی مذائقہ نہیں۔ میرے محترم ناظرین، صدقے میں نیت جو ہوتی ہے وہ کافی ہوتی ہے۔ جب انسان صادق دل سے نیت کر لیتا ہے صدقہ دینے کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کا صدقہ اسی وقت ہی قبول فرما لیتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، کچھ لوگ اس طریقے سے بھی سوال کرتے ہیں کیا ہمارے بہن بھائی جو غریب ہیں، صاحب حیثیت نہیں، کیا ہم ان کو صدقہ دے سکتے ہیں؟ تو جی ہاں، ہم ان کو صدقہ دے سکتے ہیں۔ اگر بتا کر بھی دے سکتے ہیں، تحفے کے طور پر بھی دیں تو دے سکتے ہیں۔ اگر انسان بہت زیادہ ایک سینسٹیو ہوتا ہے، اگر اس کو صدقے کا نام لیا جائے تو وہ نہ لے، اس کے دل میں کوئی تکلیف ہو کہ میرے بہن بھائی مجھے ہی صدقہ دے رہے ہیں، کیا میری ویسے خدمت نہیں کر سکتے، اس لیے آپ اسے تحفے کے طور پر دے سکتے ہیں تاکہ اس کی دل آزاری نہ ہو۔ اس طریقے سے رزق میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے۔ میرے محترم ناظرین، آپ کو ایک حدیث مبارکہ کے حوالے سے بتاتے ہیں۔ میرے آقا صلوات والسلام کے پاس ایک آدمی گیا۔ جب وہ آدمی آقا صلوات والسلام کی بارگاہ میں آ کر بیٹھ گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی بھیجی کہ جبریل جاؤ، جلدی کرو، میرے یار کو پیغام دیں کہ یا رسول اللہ، یہ جو آدمی آپ کے سامنے آ کر بیٹھا ہے، اس آدمی نے 2 دن بعد فوت ہو جانا ہے۔ جب جبریل وحی لے کر میرے آقا صلوات والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آ کر وحی گزاری کہ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو غلام آپ کے سامنے بیٹھا ہے، اس کے 2 دن زندگی کے باقی ہیں، 2 دن کے بعد اس نے فوت ہو جانا ہے۔ میرے آقا صلوات والسلام کی آنکھوں مبارکوں میں آنسو آئے، لیکن میرے آقا صلوات والسلام نے اپنے غلام کو نہ بتایا کہ تیرے بارے وحی آئی ہے۔ میرے آقا صلوات والسلام نے فرمایا کہ اے میرے غلام، کوئی تیری آخری خواہش ہو جو زندگی میں پوری نہ ہو سکی ہو تو وہ میرے غلام مجھے کہیں۔ وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری شادی نہیں ہوئی، میرا دل چاہتا ہے کہ میری شادی ہو جائے۔ تو میرے آقا صلوات والسلام کو جب یہ پتہ چلا، اس کے بارے میں وحی بھی آ گئی تھی کہ اس نے کل فوت ہو جانا ہے، پھر بھی میرے آقا صلوات والسلام اس کی خواہش پوری کرنے کے لیے فرمایا کہ اے میرے غلام، کوئی تیری اور خواہش؟ کہنے لگا یا رسول اللہ، دوسری خواہش یہ ہے کہ میری ساری زندگی حلوہ نہیں کھا سکا، میں بہت غریب تھا۔ میرے آقا صلوات والسلام نے فرمایا تیری نظر میں کوئی رشتہ ہے؟ تو کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میری چچا زاد ہمشیرہ ہے، وہ مجھے بہت ہی پسند ہے، یا رسول اللہ میں اسے پسند کرتا ہوں۔ میرے آقا صلوات والسلام نے جب وہ اپنے غلام کا جواب سنا تو میرے آقا صلوات والسلام نے اس کے چچا کی طرف پیغام بھیجا۔ جب اس آدمی کا چچا میرے آقا صلوات والسلام کی بارگاہ میں آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، غلام حاضر ہے، حکم فرمائیں۔ میرے آقا صلوات والسلام نے فرمایا تیری بیٹی کا نکاح میں تیرے بھتیجے سے کرنے لگا ہوں، کیا تیری رضا ہے؟ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میرے مائی باپ آپ پر قربان، جن کی بیٹی کا رشتہ سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طے پائیں، اسے اور کیا چاہیے؟ یا رسول اللہ، میں راضی ہوں، میری بیٹی کا نکاح میرے بھتیجے سے کر دیجئے۔ میرے نبی نے نکاح پڑھایا اور میرے نبی نے صحابہ کرام کی ڈیوٹی لگائی، کوئی ان کے لیے بستر لے کر آئے، کوئی صحابہ کرام ان کے ڈیوٹی لگائی کہ وہ 4 پائیں لے کر آئے، کسی صحابہ کے برتنوں کی ڈیوٹی لگائی، اور میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا
حضرت عثمان غنی کو عثمان غنی آپ بہت پیارا اعلیٰ قسم کا حلوہ بنا کر لاؤ۔ جب صحابہ کرام نے نبی کے فرمان کے مطابق بسترے بھی اکٹھے کیے، برتن بھی اکٹھے کر لیے اور ایک صحابہ کا مکان خالی تھا، میرے نبی پاک نے فرمایا اس لڑکی کے جہیز کا سامان اس مکان میں رکھا جائے اور اس کا بستر بھی ادھر لگایا جائے۔ اتنی دیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ بہت پیارا اور عمدہ قسم کا حلوہ بنا کر لے آئے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ حلوہ دولہا اور دلہن کے سامنے رکھا جائے، اور میرے نبی نے ایک صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ اے صحابہ، آج رات اس مکان کے چاروں طرف چکر لگانے، جب تجھے رونے کی آواز آئے تو نے آ کے سب سے پہلے مجھے بتانا ہے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق ساری رات میرے نبی کے غلام نے دولہا اور دلہن کے گھر کے چاروں طرف چکر لگائے، لیکن ہنسنے اور کھلنے کی آوازیں آتی رہیں، رونے کی آواز نہیں آئی۔ غلام نے آ کر میرے نبی کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے اپنی ڈیوٹی پوری کی لیکن رونے کی آواز نہیں آئی، ہنسنے اور کھلنے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبریل تو وہی لے کے آیا تھا کہ اس نے کل کو فوت ہو جانا ہے۔ اتنی دیر میں جبریل پھر دوبارہ وہی لے کر آ گئے، آ کر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب یہ آدمی دولہا بن کر اپنی بیوی کے پاس تشریف فرما تھا، ان کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے حلوے کی ڈش رکھی اور رکھ کر واپس آ گئے۔ اتنی دیر دروازے پر ایک فقیر نے دستک دی، کہنے لگا ہے کوئی اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام پہ کھانا کھلانے والا؟ میں بڑے دنوں سے بھوکا ہوں، مجھے اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام پر کھانا کھلایا جائے۔ جب اس آدمی نے دروازے پر فقیر کی صدا سنی، ابھی یہ اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے ہی والا تھا، اس نے ہاتھ پیچھے کر لیا اور فرمایا جس حبیب کے صدقے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے مجھ پر اتنی رحمتیں عطا فرمائی، اتنی خوبصورت بیوی عطا فرمائی، اس کے نام پر آج فقیر کو حلوہ کیوں نہ کھلایا جائے۔ محترم ناظرین، جبریل عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ، اس آدمی نے فوت ہو جانا تھا، لیکن جب اس نے اللہ اور اللہ کے حبیب کے نام پر اس آدمی کو حلوہ کھلایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے کو قبول کر کے اس کی زندگی کو بڑھا دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب اس کو میں بچے بھی عطا کروں گا اور ان کی خوشیاں دیکھنی بھی نصیب کروں گا۔ یا رسول اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا صدقہ قبول کر کے اس کی موت کو ٹال کر اس کی زندگی عطا فرمائی ہے تاکہ یہ اپنی بیوی بچیوں کی خوشیاں دیکھ سکیں۔ میرے محترم ناظرین، معلوم کیا ہوا؟ جو چیز اپنے لیے پسند کرو وہی اللہ اور اللہ کے حبیب کے راستے پر دینے کے لیے پسند کرو، اور 27 شعبان المعظم کو جو صدقہ اپنی پسندیدہ چیز کا دے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طرح اس پہ اپنی رحمتیں عطا فرمائے گا، برکتیں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سارا سال اس کے گھر میں اپنی رحمتیں نچھاور کرتا رہے گا۔ میرے محترم ناظرین، 27 شعبان المعظم کو صدقہ دینا کبھی نہ بھولیے گا۔ صدقہ اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی دے سکتے ہیں۔ آئیں مل کر درود پاک پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، صدقے کا گوشت گھر نہیں کھا سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔